دنیا میں انسان کے اعضاؤں کی ایک پاور جس پہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کلام کر رہا تھا وہ ہوتی ہے، فرمایا یہ اس کو بجھانے میں، نیکی والی قوت کو بجھانے میں سب سے پہلے جھوٹ کا جو وبال ہے وہ بندے کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جب دل ہی کسی کا سیاہ ہو جائے اب خاک اس نے عمل کرنے ہیں۔ فرمایا اس لیے اس کے حرام ہونے کی حکمت یہ ہے، اگرچہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بھی حرام ہے لیکن وجہ یہ ہے، اصل حکمت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ بندوں کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کریم نے ہر کام میں، دیکھو جو چیزیں ہمارے اوپر کھانے کے لیے حرام فرمائی ہیں اس میں کن کا فائدہ ہے؟ اللہ کو فائدہ یا ہمیں؟ وہ تو کھانے سے ہی پاک ہے۔ جن چیزوں کا پینا ہمارے اوپر حرام کیا ہے ان کے نہ پینے میں ہمیں فائدہ ہے یا اللہ کو ہے؟ اللہ کی ذات تو پینے سے ہی پاک ہے، اللہ کی ذات تو، لیکن اپنے بندوں سے اتنا مہربان ہے، اتنا فضل کرتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں تو نہیں پتا نا، لیکن جس نے پیدا کی ہیں وہ تو جانتا ہے نا اس میں کیا کیا نقصان آتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں نقصان دے سکتی تھیں مالک نے اپنے کرم سے وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی حرام فرما دی ہیں تاکہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ بندے ہیں جان بوجھ کے وہی کام کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ ہمارے بارے میں اتنا فرما رہا ہے کہ تجھے نقصان نہ ہو، تجھے تکلیف نہ ہو، اس لیے فلاں فلاں بنائی ہوئی اپنی بنائی ہوئی چیز میں نے حرام کر دی ہے تمہارے اوپر، لیکن بندہ کیسا ہے اس کو اپنی ذات کے متعلق اتنا خیال نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اب جو ایک بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے یا کائنات کا ہر وہ پرندہ جس کا کھانا شرعاً جائز ہے، اگر میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں تو میرے لیے کھانا بالکل حلال طیب اور طاہر ہے، اور اگر وہ طبی موت خود بخود مر جائے اللہ کی حکمت سے اب میرے لیے کھانا اس کا کیا ہو گیا؟ وہ بولو تو صحیح، حرام ہی ہے، اس میں کوئی تردد والی بات ہی کیا ہے؟ جس کو ذبح نہیں کیا وہ بکری گائے بھینس خود بخود مر گئی ہے تو وہ حرام ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بندہ ظاہری طور پہ ذبح کرے تو حلال، اور اس کو مارا کس نے ہے؟ موت تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، وہ خود مر جائے تو حرام، جانور وہی ہے۔ اب کیوں حرام ہے؟ کوئی کہے جی کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لے لیا گیا، یہ دلیل نہیں ہے۔ ایک مسلم جب جانور ذبح کرے اور اس کو تکبیر شریف پڑھنا بھول جائے، مسئلے کو غور سے سننا، ایک ہے جان بوجھ کے چھوڑ دینا، ایک ہے ذبح کرنے والے کو تکبیر کا پڑھنا اونچی بولیں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، بھولنے والی صورت۔ اگر کوئی کہے نا وہ جو خود مر گیا اس لیے حرام ہے کیونکہ اس پہ اللہ کا نام، یہ وجہ ہی نہیں ہے، اس وجہ کو شریعت کے اس مسئلے نے توڑ دیا ہے۔ ایک مسلم جب جانور ذبح کرے اور اس کو تکبیر پڑھنا بھول جائے، جان بوجھ کے چھوڑ دے تو حرام ہوگا، بھول جائے تکبیر پڑھنا، ملت اسلامیہ کا فتویٰ ہے وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوتا ہے، وہ جانور تمہارے لیے کیا ہوتا ہے؟ پریشان نہ ہوں، میں ذمہ داری سے بات درج کر رہا ہوں۔ کائنات کے کسی حنفی مفتی سے آپ اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں کہ مسلم ذبح کر رہا ہے اور جان بوجھ کے نہیں چھوڑی بلکہ اس کو بھول گئی ہے، تو مسلم کے دل میں جو اللہ کا نام ہے نا اس کی رعایت کرتے ہوئے اسلام نے کہا جانور حلال ہے۔ اب معلوم ہوا جو خود بخود مر جائے اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے، ورنہ جس کو بھول گئی وہاں بھی تو نام نہیں لیا گیا، وہاں بھی تو نام، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھنا کہ جو خود بخود مر جاتا ہے وہ جو ذبح کی وجہ سے خون نہیں بہتا، یہ خون بندے کی انسانی صحت کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ مضر صحت ہے، صحت کو نقصان دیتا ہے، اس لیے اسلام نے وہ طریقہ دیا کہ جو چیز نقصان دیتی ہے اس کو پہلے ہی نکال لیا کرو، اس کو پہلے ہی نکال لیا کرو۔ جانور وہی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جب خود مر جاتی ہے کیونکہ انسان کو تکلیف دینے والا مادہ اب خارج نہیں ہوا، اس کے گوشت میں سرایت کر گیا ہے، جس کو نکالنا اب ممکن نہ رہا، مالک نے فرمایا تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہیں تمہاری صحت نہ خراب ہو جائے۔ وہ ہمارا اتنا فائدہ اور بھلا
اور ہم نے اپنے بارے میں کیا کیا؟ کبھی انسان کو بھی تو سوچنا چاہیے. یہ وہی انسان ہے جو آج مرے ہوئے جانور مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں. ہوٹلوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور جانور تو جانور، ان بدبختوں نے وہ حیوانات اور درندے بھی کھلا دیے ہیں اور کھلا رہے ہیں جو اسلام نے کی حرام ہے. حتیٰ کہ ان بدبختوں نے تو انسان ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دی ہیں. ان بدبختوں کی کیا پوچھتے ہو؟ یہ مسلم ہے، یہ دولت کے پجاری، یہ سب کچھ صرف دولت کی خاطر ہی کیا جا رہا ہے نا. جو بندہ دولت کے پیچھے اس انداز میں پڑ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا لحاظ نہ رکھے، سن لو قرآن و سنت کا فیصلہ، قیامت کے دن اس بندے کے جہنمی ہونے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سبب اس کی وہ دولت ہوگی جو قرآن و سنت کے خلاف اس نے کمائی اور اکٹھی کی. یہی دولت اس کے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگی. آج اکثر لوگ اس دولت کے پجاری ہیں. اس دولت کے لیے انسانوں کو ذبح کر دیا. اس دولت کے لیے حیوانات میں سے گدھے ہو گئے، کتے ہو گئے، کھوتے ہو گئے. دولت کمانے کی غرض سے مسلمانوں کو ان بدبختوں نے کھلا دی ہے. اسی دولت کے اکٹھا کرنے کے لیے مسلم کو، کرائے کے قاتلوں کی بات لے رہا ہوں، مسلم کو قتل کیا جا رہا ہے. اسی دولت کے لیے دہشت گردوں کو پیدا کیا گیا ہے. وہ بھی دولت کی لالچ میں آ کے یہ کام کرتے ہیں. اسی بدبخت اور ذلیل دولت کی خاطر ایک مسلم ہو کے دولت کمانے کی غرض سے اللہ کی نماز جیسی مقدس عبادت کو قضا کر دیتا ہے. اس کو حیا ختم ہو گئی، خوف ختم ہو گیا. مالک کا خوف ہوتا تو اس گندی دولت کی خاطر وہ نمازیں قضا کر بیٹھتا. اوہ جواب تو دو. میں بھول جاؤں تو آپ میرے بھائیوں مجھے سمجھا دیا کریں. ناراض نہیں ہوتا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. یہ انسانیت ہے؟ جس کے در جھوٹ ہے اس پہ پچھلے جمعے پہ کلام ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا. ایک اس جملے پہ آخر پہ ایک جملہ بولنا ہے میں نے. 4 نشانیاں پوری سن لو کہ خوف خدا اٹھ گیا. خوف ہے، ایک حدیث مبارکہ آخر میں رکھوں گا خوف خدا پر سرکار کے زمانے کی. ویسے مستقبل میں انشاءاللہ پورے اس پہ ہم لیکچر لے کے آ رہے ہیں. اللہ کا خوف، اس کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اللہ کا انبیاء، رسول، صحابہ، اہل بیت، ازواج، اولیاء، یہ لوگ اللہ کا خوف کس کس انداز میں اپنی زندگی پر لاگو کرتے تھے. انشاءاللہ ان قریب یہ بیانات آنے والے ہیں احادیث کی روشنی میں. اندازہ لگائیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا منافق عملی کی 4 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی امانت میں، دوسری نشانی جھوٹ بولنا، دوسری نشانی تیسری نشانی وَإِذَا أَحَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو اس کو. اس پہ ایک روایت سماعت فرمائیں. میں آیا حاجی تاج صاحب کے پاس. میں نے کہا حاجی صاحب مجھے 50,000 پہ ضرورت ہے. وعدہ خلافی کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے مثال دے رہا ہوں ایک روایت کو سمجھاتے ہوئے. تو انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی آپ کو جنوری کی 15 تاریخ 2016 کی جنوری کی 15 تاریخ کو واپس کر دوں گا. اب میری یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ میں واپس یہ میں آپ کو ایک روایت کا خلاصہ، حدیث کا خلاصہ ہی عرض کر رہا ہوں. تو جب 15 تاریخ آئی تو میرے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا. اس کو شریعت وعدہ خلافی نہیں کہتی. اس کو شریعت وعدہ خلافی یا منگنی کی، اور منگنی کرتے وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے. نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ یہی نکاح کریں گے، اپنے بیٹے کا ہے، بیٹی کا جو بھی ہے. لیکن ابھی نکاح سے پہلے کچھ معاملات ادھر سے یا ادھر سے ایسے ظاہر ہوئے، کچھ مجبوریاں بن گئیں کہ بندہ وہاں نکاح، یہ شرعاً وعدہ خلافی نہیں ہے. جبکہ اصول کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام جس پہ آپ وعدہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں یہی ہو میرا مالک مجھے توفیق دے گا، میں انشاءاللہ اسی طرح کروں گا، اور بعد میں کسی وجہ سے آپ نہ کر سکے تو یہ وعدہ خلافی نہیں. اور ایک بندہ ہے، حاج صاحب کو میں نے کہا، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، 50,000 پہ ضرورت ہے اور 1 جنوری کو واپس کر دوں گا. ادھر دل میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ دے تو صحیح، پھر دیکھوں گا کیسے لیتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ وعدہ خلاف ہے، بھلے موقع پہ دے بھی دے، کیونکہ ابھی سے دل میں منافقت ہے. ظاہر کچھ ہے، اندر کچھ ہے. ظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے. فرمایا جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. لیکن اس وعدے سے مراد صرف شریعت کی روشنی میں کیے گئے وعدے ہیں. مجھے تیری محبت کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم،
तेरे अब्बे की कसम, तेरी फलां की कसम, तेरे फलां उज़्व की कसम, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो। मैं इसके सिवा कुछ नहीं बोल सकता, मेरे वक्त नहीं है। ये जो आज लड़की और लड़कियों की दोस्ती पे जो आहद मुआद है, अल्लाह की तुम्हारे ऊपर करोड़ों लानतें बरसे। तुमने कितने घरों की इज्जतें बर्बाद करके रख दी है। तुम्हें शर्म और हया नहीं? जब किसी की माँ बहन और बेटी की इज्जत खराब करने के लिए कोई किसी अंदाज से भी तरीका इस्तेमाल करते हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि तुम्हारी भी माँ बहन बेटी होती है? कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। ये बोलना मजबूरी है, वरना कल को यही हदीस सुन के ना एक दूसरे को कहना था, देखा है मुफ्ती साहब कह रहे थे वादा खिलाफी नहीं करनी, अब अब्बे को छोड़ना पड़े, घर छोड़ के आ जाना। तुम्हारे लिए बदमाशो ये हदीस नहीं है, ये उनके लिए है जो शरीयत के मुताबिक किसी काम का वादा करते हैं। तुम तो हराम और कबीरा गुनाहों के इर्तिकाब करते हो। तुम्हारे जैसा जालिम तो शायद पिछली सदियों में कहीं नजर ही नहीं आया होगा, जिस कदर तुम आज एक दूसरे की इज्जत को पमार कर रहे हो। कोई गलत बात की है मैंने? नंबर 4, वइज़ा ख़ासम फ़जरा, फरमाया जब कभी झगड़ा हो जाए, ज़ाहिर है इंसान है, घाटे वादे इंसान से होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, बीवी से भी हो जाता है। झगड़ा होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फरमाया अगर झगड़ा हो जाए और वो गालियां बके तो ये भी मुनाफिक है। ये बहुत बड़ा मसला है। झगड़ा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ू बड़ू में झगड़े हो जाते हैं। अंदाज ये हो कि बंदा गाली ना दे। जब झगड़ा करे इज़ा ख़ासम फ़जरा, हाथ से ना बढ़े, शरीयत की हुदूद को क्रॉस ना करे। ऐसा ना हो कि झगड़ा हुआ है, एक रुपए की चीज भी नहीं है और गालियां जो दे डाली हैं वो खरबों के नुकसान से भी बड़ी अपना नुकसान कर बैठा है। सरकार ने फरमाया ये 4 निशानियां हैं जिस बंदे में पाई जाए वो काना मुनाफिकन खालिसा, वो पक्का मुनाफिक है। नंबर 1 अमानत में खयानत, नंबर 2 जब बात करे झूठ बोले अपनी बात में, नंबर 3 वादा खिलाफी करे, और नंबर 4 झगड़ा हो जाए तो शरीयत की हदों को क्रॉस करे और गालियां बके। फरमाया ये बंदा मुनाफिक है पक्का। लेकिन मुनाफिक अमली, मुनाफिक जो होता मुसलमान ही है, लेकिन फासिक फाजिर जहन्नम का मुस्तहिक होता है। आखिरी बात आज के दर्स की, सरवर दो जहां के ज़माने मुक़द्दसा में मैंने अभी बात की ना, लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है, इसलिए दौलत की खातिर ये और ये जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है, जिस कदर मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अरे अल्लाह के रसूल की शरीयत तो इतना मुक़द्दस है, ये किसी काफिर को भी धोखा देने की इजाज़त नहीं देती। तुम अपने मुसलमान भाइयों के साथ धोखे करके दौलतें इकट्ठी करते हो, कितनी देर खाओगे पियोगे? खौफ खुदा ले आओ। एक हदीस मुबारका, रसूलुल्लाह के ज़माने में एक अंसारी यंग उम्र का बंदा है, नौजवान है, अंसार सहाबा में उसका शुमार है, उसको अल्लाह का खौफ लहक हो गया। उसको अल्लाह का खौफ, इतना खौफ लहक हुआ, इतना रोता है कि घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। एक दिन सरकार ने फरमाया हम अपने आशिक को खुद मिलने जाते हैं। जो अल्लाह से इतना डरता है हम अपने गुलाम से खुद मिलने चलते हैं। सरवर दो जहां जब वहां पहुंचते हैं वो ज़ारो कतार रो रहा है। मफ़हूम हदीस से पूछा जाता है खैरियत तो है, बस वो शायद इतने जुमले पूरे नहीं कर सका कि या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह का खौफ है। बस इसी बात पे उसने चीख मारी, सरकार का दीदार करते करते उसकी रूह कब्ज़ हो गई। सरकार ने फरमाया सहाबा अपने भाई को गुस्ल दो, इसको कफन पहनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ूंगा। अल्लाह के खौफ ने तुम्हारे भाई के जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह था अल्लाह का खौफ। और हम जो कुछ करते हैं आप सबके सामने, मालिक मुझे भी आप सबको भी शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल करीम अलैहि सलातो व तस्लीम।